بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو خالق دو جہاں ہے، جو مالک کون و مکاں ہے۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میری تمام تر دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کو نازل کرے، آپ سب کی مشکلات کو دور کرے، آپ سب کی بیماریوں کو دور کرے، تنگ دستیوں کو دور کرے، اور آپ کے دل میں جتنی بھی جائز حاجات ہیں پروردگار عالم ان سب کو قبول و منظور کرے، آمین۔ میرا آج کا عنوان کس طرح سے دنیا اور زمین کی تخلیق کی گئی۔ سر آغاز جہاں کہاں سے ہوا؟ پیش گفتار میں ذکر ہوا ہے کہ قرآن کریم میں پیغمبر اسلام کے اسم گرامی کے علاوہ 25 انبیاء کے نام صراحت سے اور 2 پیغمبر یعنی حضرت شموئیل اور حضرت خضر کے نام بطور اشارہ ذکر ہوئے ہیں۔ اس حصے میں ہم پیغمبر اکرم کے علاوہ باقی 27 انبیاء کا ذکر کریں گے۔ البتہ قبل اس کے کہ انبیاء کی داستانیں ذکر کریں، ہم قارئین کی توجہ بطور خلاصہ سر آغاز جہاں، زمین اور آسمانوں کی تدریج تخلیق اور انسانوں کی خلقت کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ دنیا اور زمین کی تخلیق، قرآن کریم میں اس بات کا 7 مرتبہ تکرار ہوا ہے کہ خداوند متعال نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ آیت کے اندر لفظ یوم کا معنی دن ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس میں یوم کا معنی دن ہے۔ اس سے مراد عام دن نہیں ہے جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے مقصود ایک دورانیہ ہے، خواہ وہ دورانیہ مختصر ہو یا طولانی۔ اس دورانیے کے مختصر یا طولانی ہونے کے کوئی حد معین نہیں ہوئی، یہ کئی لاکھ سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ زمین کتنے سال قبل پیدا کی گئی۔ البتہ ماہرین جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ایک تخمینہ اور ظن و گمان کی بنا پر ہے۔ دور حاضر میں ماہرین علم نجوم جدید علمی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ بہت بڑی دنیا 10 کروڑ کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں کے اندر کروڑوں سورج ہیں۔ وہ تمام کے تمام سورج اس بہت بڑی کائنات کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ماہرین ارضیات زمین کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہو چکی ہے۔ آج کے دانشور حضرات اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان کرارس پر آنے والا ایک نیا مہمان ہے۔ انسان، فرشتوں اور حیوانوں کی تخلیق کئی سال گزرنے کے بعد خلق ہوا ہے۔ ہم اس سلسلے میں سورہ دہر کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان خدا کے علم میں مذکور تھا، اگرچہ جہان آفرینش میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ہم اس بیان سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ انسان سے پہلے بہت سے موجودات پیدا ہو چکے تھے، اور انسان کرہ ارض پر قدم رکھنے والا نیا مہمان ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان نہیں تھے۔ یہ مطلب اسلامی روایات میں بھی موجود ہے، اور علمی نقطہ نظر سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کا وجود زمین پر لاکھوں سال پہلے سے پایا جاتا ہے، جیسا کہ ماہرین ارضیات کی کاوشوں سے تلاش کیے جانے والے انسانی بوسیدہ ڈھانچے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام سجاد سے سنا، وہ فرماتے ہیں
کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ کسی اور کو خلق نہیں کیا؟ ہاں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ عالم یعنی جہان پیدا کیے ہیں، اور اللہ کی قسم تم ان عوالم میں سے آخری عالم میں ہو جس کے بعد قیامت ہے۔ جابر بن یزید نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک گفتگو کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک جہان پیدا کیا ہے، یا یہ گمان کرتے ہو کہ خداوند متعال نے تمہارے علاوہ اور کوئی انسان پیدا نہیں کیا؟ خدا کی قسم اللہ نے تم سے پہلے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ جہان خلق کیے ہیں، اور تم ان جہانوں اور آدموں کی آخری کڑی ہو۔ تو عزیزان محترم، ہم نے جتنی گفتگو کی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مذکورہ مطالب جن کی علمی نظریات میں بھی تائید کرتے ہیں، سے یہ نتیجہ نکلتے ہیں کہ اسلام میں حضرت آدم جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے اور جن کا ذکر 25 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، سے مراد آخری جہاں کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان سے پہلے 9,99,999 آدم اور ان کی نسلیں تھیں کہ ہر آدم اور ان کی نسلیں ایک جہاں میں تھیں۔ اس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کا جہان ختم ہو جاتا، پھر اگلی نسل کے لیے ایک آدم اور ایک نیا جہان وجود میں آتا۔ قرائن و علامات سے استفادہ ہوتا ہے کہ موجودات نسل کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک کامل ترین انسان تھے۔ نتیجتاً یہ نسل اور یہ عالم کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تا قیام رہنے والا ہے، اور اس کی آخرت قیامت ہے۔ انہیں گزشتہ جہانوں اور نسلوں پر برتری حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حکم خدا کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت اور حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم کے لیے تھا۔ فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس لیے سجدہ شکر بجا لائے کہ اس نے کامل ترین نسل انسانی کے باپ کو خلق کیا ہے، جبکہ گزشتہ نسلیں جنہیں بعض روایات میں نسناس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یوں قابل تعظیم اور تکریم قرار نہیں پائی تھیں۔ تو سب سے عظیم، سب سے مرتبہ رکھنے والے ہمارے آخری دنیا کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے پہلے بھی نسلیں پیدا کی، پہلے بھی جہان بنائے، ہر کسی کا حساب ہوتا رہا، جنتی جنت میں جاتے رہے، دوزخی دوزخ میں جاتے رہے، پھر اللہ ایک نیا جہان پیدا کرتا رہا، مگر ہمارا جہان آخری ہے اور اس کے بعد قیامت ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ تمام گناہ بخش دے جو جنت میں جانے سے روکتے ہیں، ہمارے وہ تمام گناہ بخش دے جو ہمیں نیکیوں کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہمیں اپنے معتبر بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں واقعی آدم کی نسل ہونے والا سمجھ اور ایسا بنا دے جیسا کہ آپ خود چاہتے ہیں، اور جس سے ہمارے رسول اور ان کی اہل بیت راضی ہو جائیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا آپ کو قصہ بھی اچھا لگا ہوگا، آج کا واقعہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آج کی بات میں سے بھی کچھ درس ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی میں آپ کے لیے علم سے بھرپور ویڈیو لے کر آؤں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔